رجلون سے رجلانی، مسلمون مسلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک زبان چینل کی نئی ویڈیو میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل مبارک زبان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عربی گرامر اور عربی معلومات کے متعلق سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے سبق میں ہم تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہمیں اصطلاحات کے بیان میں واحد تثنیہ اور جمع کو پڑھا تھا، واحد تثنیہ اور جمع کس کو کہتے ہیں، یہ سب باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم یہ سیکھیں گے واحد سے ہم تثنیہ اور تثنیہ سے ہم جمع کیسے بنائیں گے۔ دیکھیے، جب بھی ہمارے پاس کوئی عربی کلمہ ہوگا، عربی لفظ ہوگا، یا ڈکشنری سے ہم کسی بھی عربی لفظ کو لیں گے تو وہ جو بھی لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ واحد کا ہوتا ہے، یعنی ایک کا۔ جیسے رجلن، ایک مرد۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے دو کے لیے بولنا ہو تو ہم کیسے بولیں گے، اور اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ تو تثنیہ ہم واحد سے تثنیہ کو کیسے بنائیں گے، اس کا طریقہ ہے، واحد سے جب ہمیں تثنیہ بنانا ہو تو واحد کے آخر میں ہم نے الف، اور الف سے پہلے ہونا چاہیے زبر، اور آخر میں بنانا ہے نون مکسور۔ مکسور ہم نے پڑھا ہے کس کو کہتے ہیں، جس پر زیر ہو، جس پر کسرہ ہو، اس کو مکسور کہتے ہیں۔ نون مکسور کو بڑھائیں گے ہم، اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ ہمارے لیے سمجھنا اور بنانا آسان ہو جائے۔ دیکھیے، ہمارے پاس لفظ ہے رجلن۔ رجلن واحد ہے، اس کا ترجمہ ہے مرد۔ جب ہم نے اس کو تثنیہ بنانا ہے تو تثنیہ بنانے کا اس کا طریقہ کیا رہے گا، اس کو بنائیں گے ہم، آخر میں ہم نے پڑھا واحد کے آخر میں الف، تو لام کے آخر میں ہم الف لگائیں گے، الف سے پہلے ہونا چاہیے زبر، تو یہ دو پیش مٹا کر یہاں پر زبر، تو رجلا آخر میں آ گیا نون مکسور، تو نون پر زیر آخر میں، تو رجلان، تو گویا یہ بن گیا رجلن سے رجلانی۔ اسی طرح بنے گا ولدن سے ولدانی، ایک لڑکا دو لڑکے، بیتن ایک گھر، بیتانی دو گھر، قلمن ایک قلم، قلمانی دو قلم۔ ہم نے ایک ضابطہ یاد رکھنا ہے، جب بھی ہم نے تثنیہ بنانا ہو تو واحد کے آخر میں الف اور نون کو بڑھائیں گے، الف سے پہلے زبر پڑھیں گے اور نون پر پڑھیں گے زیر، یعنی رجلن سے رجلانی۔ اسی طرح بابن عربی ہے معنی دروازہ، دو دروازے، بابانی۔ اسی طرح دیوار کی عربی ہے جدارن، دو دیواریں، جدارانی، یعنی ہم نے اس کو الف اور نون آخر میں بڑھانا ہے، خود بخود تثنیہ بن جائے گا۔ اب ہم نے سیکھنا ہے جمع بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ جمع کی ہوتی ہے دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر، ایک کو کہتے ہیں جمع سالم، مکسر و سالم۔ اب دیکھیے، جمع مکسر بنانے کا کوئی مستقل طریقہ اور قاعدہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم نے یہ جمع ڈھونڈنی ہو تو ڈکشنری سے ہمیں یہ جمع مل جائے گی، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس اسم کی یا اس کلمے کی جمع مکسر ہوگی یا جمع سالم ہوگی؟ تو آپ ایک خاصہ اور ضابطہ یہ یاد رکھ لیجئے، جیسے ہم نے اسماء مشتقات کو پڑھا تھا، جو بھی اسماء مشتقات ہیں، یعنی اسم مشتق جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اسم کی تین قسمیں، مصدر، مشتق، جامد، تو مشتقات میں سے جو بھی اسم آتا ہے اس کی جمع آتی ہے جمع سالم، اس کے علاوہ جو بھی اسم ہے ان کی آتی ہے جمع مکسر، عام طور سے ان کی آتی ہے جمع مکسر۔ مکسر کا مطلب آتا ہے جس میں وزن ٹوٹ جائے، جیسے رجلن، را جیم لام ہے رجلن، لیکن جب اس کی جمع آتی ہے، اس کی جمع آتی ہے رجالن، تو را جیم الف لام آ گیا، اب اس کا وزن واحد کا ٹوٹ گیا، اور واحد کا وزن برقرار رہے، جو بھی اضافہ ہو آخر میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ جیسے مسلمن مسلمون، تو میم سین لام میم، مسلمن میم سین لام میم، یہ باقی ہے، آخر میں واو اور نون کو بڑھایا تو یہ جمع سالم ہوگی۔ مطلب یہ ہے اگر وزن برقرار رہے تو سالم، سالم کا مطلب صحیح سلامت، مکسر کا مطلب ٹوٹی ہوئی، اگر ٹوٹ جائے وزن تو اس کا مطلب جمع مکسر، اور اگر وزن باقی رہے تو جمع سالم۔ اب جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے، ہم واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم کا مطلب یہ ہے واو سے پہلے پیش اور نون مفتوح، جیسے مسلمون، میم واو پیش، مون نون زبر، مسلمون تھا تو مسلمون، دو پیش کو ہٹا کر ایک پیش رکھیں گے، آخر میں واو کو لگائیں گے اور نون مفتوح کو۔ معلمون سے معلمون، یہی ضابطہ ہم یاد رکھیں گے کہ واحد سے تثنیہ کس طرح بنتا ہے، اور اسی طرح واحد سے ہم جمع کیسے بنائیں گے۔